بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق امان. جیسا کہ کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایشوز کی کمی نہیں ہے. ایک ایشو کو چھوڑے تو 10 اور آگے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے کل تک آڈیو لیکس تھا، پھر وہ سائفر تھا، وہ خط جس کا بہت چرچا تھا، جو کسی ڈپلومیٹ نے لکھا تھا، اور وہ اس میں عمران خان کا دعویٰ تھا کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اپنا ایک نیا ایشو آ گیا. آرمی چیف نے جو کہا کہ آرمی جو ہے اب کسی سیاسی کام میں مداخلت نہیں کرے گی اور نہ کسی کو اجازت دے گی کہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلے. بہرحال اس پہ کسی دن پھر بات کریں گے کہ یہ ماضی میں ایسے بیانات آتے رہے ہیں. ضیاء الحق کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنا یقین دلایا تھا ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن انہوں نے ان کو بھی بخشا اور انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا. پھر اسکندر مرزا دیکھ لیں، ایوب خان دیکھ لیں، یحییٰ خان دیکھ لیں، پرویز مشرف دیکھ لیں، ضیاء الحق دیکھ لیں، سب کی ایک لمبی داستان ہے اور ان پہ اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا. بہرحال آرمی چیف نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ان کے آنے والے ہیں وہ بھی ان کے الفاظ کی لاج رکھیں گے. جو لیٹسٹ ایشو ہے اس میں مریم نواز اور نواز شریف کی پریس کانفرنس ہے، اور اس کے علاوہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہے. آرمی چیف کی تعیناتی پہ ٹھنڈ پڑنے لگی تھی، لیکن جب مریم نواز گئی ہیں لندن میں اپنے والد صاحب سے ملنے. دیکھیں لندن میں ہمیشہ پاکستان کی سیاست کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لندن میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں. اور لندن اس حوالے سے کافی مشہور ہے کیونکہ ہم تو پہلے اس کی کالونی تھی اور پھر ہمارے ملک سے قریب ترین ہے. وہاں پہ سیاسی آزادیاں بھی ہیں اور اسی وجہ سے جو ہمارے ملک کے کہہ لیں گے ناپسندہ شخصیات یا جو باغی ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں پناہ مل جاتی ہے یا وہاں ان کو رہائش کی سہولت مل جاتی ہے، جس سے نواز شریف صاحب کو ملی ہوئی ہے. انہیں عدالت نے سزا دی، وہ علاج کے لیے گئے لیکن آج تک نہیں ہے. ان کا ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا، لیکن میرا اور آپ کا کسی اور کا ویزا ایکسپائر ہو تو اگلے دن ہی وہ امیگریشن والے آ جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ سب لاڈلیں اور لاڈلوں کے قانون یہاں بھی اور وہاں بھی اور ہیں. جب پھر ایک تو میں تھا کہ جو آرمی چیف کی تعیناتی اس میں شہباز شریف صاحب کچھ چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کچھ چاہتے ہیں. ظاہر آرمی کی اپنی ہیرارکی اس کی ان کی اپنی بھی کوئی پسند ناپسند ہے، اور اس میں ایک مریم کود پڑی ہیں. مریم آگے بھرپور سیاست کرنا چاہتی ہیں اور اس سیاست میں وہ اپنے چچا جو ہے شہباز شریف صاحب کو آؤٹ کرنا چاہتی ہیں. اور ان کو آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں کچھ نہ کچھ ان کا وزن ہو کہ جب وقت پڑے وہ ان کو یاد کرا سکیں کہ انکل میں نے آپ کی تعیناتی میں یہ کردار ادا کیا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب کا جو ہے ارادہ وہ بالکل جس طرح آرمی چاہ رہی ہے وہ اس طرف کو جا رہے ہیں اور وہی کریں گے جو آرمی چاہے گی. البتہ نواز شریف صاحب کا خیالات مختلف ہیں اور مریم نواز صاحب کے مختلف ہیں. باقی جو مسلم لیگ نون پوری ہے وہ آمن صدقنا کہے گی، لبیک کہے گی. لیکن اب جو نا یہ گوٹی اڑی ہوئی ہے اس میں مریم نواز میں، شہباز شریف صاحب میں، نواز شریف صاحب میں. اب اور ظاہر آرمی کے اپنے جیسے بتایا کہ ہیرارکی اپنا اس کی سوچ ہے. اب وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ جو آرمی چاہے گی وہ ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب کو ہمیشہ ایسے فیصلے کرنے میں جو ہے اپنی دخل اندازی ان کو اچھی لگتی ہے، اور وہ کیا تاکہ وہ کہہ سکیں کہ سارے آرمی چیف میں نے رکھے. میرے خیال میں جس طرح جوڈیشری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے ججوں کی تعیناتی خود کریں، اس طرح آرمی چیف اور اس میں اہم تعیناتیاں بھی ہیں جو ہیں وہ بھی اپنا آرمی کے سپورٹ کر دیں کہ وہ جس کو بہتر سمجھیں وہ رکھیں، کیونکہ آخر میں ہونا تو وہی ہے. تو پھر کیوں نہ اس کو اپنے آئین قانون کا حصہ بنا لیں اور یہ کہہ دیں کہ بھئی جو آرمی چاہے گی وہی ہوگا. بہرحال اب نومبر قریب ہے، اس کی تعیناتی بھی ہو جائے گی. اور خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون آرمی چیف آتا ہے، بس مجھے شفاف الیکشن چاہیے. تو جو بھی آرمی چیف نئے آئیں گے، جو کہ آئین میں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شفاف الیکشن کی گارنٹی دیں، لیکن جو پاکستان میں اصل طاقت ہے، جو طاقت کا منبع ہے وہ آرمی ہے. اور آرمی چیف ظاہر ہے وہ ان کا ایک بڑا ویژن ہے، بڑے ان کا اثر رسوخ ہے، بڑے ان کے بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس، اور ان کی مرضی ہے، ان کی اجازت کے بغیر الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ فوج تعینات کرنی ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن سے پہلے ہی تفویضات ہیں پی ٹی آئی کو. تو ایسی صورت میں آرمی چیف کا رول اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پہلے بھی امپورٹنٹ تھا لیکن جو موجودہ رسہ کشی ہے اس میں اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کون آتا ہے، جو سینئر موسٹ آتے ہیں یا نواز شریف کے پسند کے آتے ہیں تیسرے چوتھے نمبر والے، یا مریم کے پسند کے آتے ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب جس کی حمایت کریں گے وہ آتے ہیں. نوٹیفائی تو خیر شہباز شریف نہیں کرنا ہے، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے ماضی میں یہ کہا جاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن آتا ہے اور پرائم منسٹر صرف اس پہ اپنے سائن کرتے ہیں، کیونکہ میوچلی اس پر سب کچھ ایگری ہو چکا ہوتا ہے. تو میرا خیال میں نواز شریف صاحب اس بار آرمی چیف کی تعیناتی پہ اپنا ویژن نہ دیں، کیونکہ ماضی میں جتنے انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ ان کے گلے پڑے ہیں. اب دیکھیں نا جو اسکندر مرزا نے ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا اور انہیں ملک بدر کر دیا، انہیں ایران میں پناہ لینی پڑی. اس کے بعد
انہوں نے یحییٰ خان کو بنایا. یحییٰ خان کے بعد پھر ضیاء الحق کا اپنا بھٹو صاحب نے ان کو نیچے سے لا کے اوپر بنایا اور اس نے انہیں کو پھانسی پہ چڑھا دیا. پھر اللہ بھلا کرے آپ کا مشرف کو نواز شریف نے نیچے سے اوپر لایا اور وہ انہوں نے انہیں کا تختہ الٹ دیا. میرا خیال میں میرٹ ہونا چاہیے, میرٹ کر کے ایک بار دیکھ لیں کہ میرٹ کیا کہتے ہیں. لیکن بہرحال عرصہ کسی جاری ہے. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ کسی صورت بھی اس میں مریم نواز کا انپٹ نہ ہو اور وہ جو آرمی چیز چاہ رہی ہے وہی ان کا بیانیہ ہے, وہی ان کا کینڈیڈیٹ ہو, امیدوار ہو. لیکن دیکھیں بہرحال فیصلہ ہو جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب کو شاید جو ہے لندن جانا پڑے, کیونکہ اپنا جو آڈیو لیکس کے بعد تمام جو لیڈران بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں کہ ٹیلی فون پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے جو یہ اپنا نئے ایشو کھڑے ہوئے اس کے لیے انہیں لندن کا مختصر دورہ کرنا پڑے. اس سے بڑا ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا ہے کہ مریم نواز نے نواز شریف کو لندن میں کہا ہے کہ پارٹی صدارت اور سیکرٹری جنرل پہ آپ اپنا بندہ لے کے آئیں یا وہ خود آئیں. یعنی چچا کو وہ اپنا بندہ نہیں سمجھ رہی, چچا کو اپنے گروپ کا بندہ نہیں سمجھ رہی اور وہ چاہ رہی ہیں کہ انہیں عہدہ دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریم نواز کو عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر سب آل ان دا فیملی ہو جائے گا. یعنی اگر شہباز شریف صدر ہوتے ہیں یا اپنا اللہ بھلا کرے نواز شریف صدر ہوتے ہیں اور مریم کو سیکرٹری جنرل یا کوئی اور عہدہ دیتے ہیں تو اس سے ایک پارٹی کے اندر بھی کھچاؤ ہوگا اور باہر بھی ایک تلخی ہوگی. لیکن مریم نواز بضد ہیں کہ انہیں اہم عہدہ دیا جائے. اب اہم عہدہ صدر یا سیکرٹری کا ہی ہو سکتا ہے. اگر ایسا میاں نواز شریف ایسا کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پارٹی میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. ایک اور تجویز ہے کہ انہیں پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا جائے اور تمام جو اسپوکس پرسن ہیں وہ حکومت کی بھی وہ ہوں اور پارٹی کی بھی ہوں. تو اس پہ لیکن جو مریم نواز کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے چھوٹا عہدہ ہے, یہ اس میں ٹھیک ہے آپ میڈیا پہ رہیں گے لیکن آپ کو اختیارات نہیں ہوں گے, آپ یا تو صدر کا مطالبہ کریں یا سیکرٹری جنرل کا کریں. بہرحال فیصلہ نواز شریف نے کرنا اور اس پہ بھی ان کی بڑی لے دے ہو رہی ہے. اور شہباز شریف گروپ جو ہے وہ یہاں پاکستان میں فل تھروٹل پہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جائیں اور اس سے پہلے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے آپ اس کو اپنا ٹیک اوور کریں. لیکن ظاہر ہے جو بھی صدر یا سیکرٹری آئے گا وہ چاہے ڈمی الیکشن ہو, الیکشن کے ذریعے آئے گا, الیکشن کا شیڈول دینا پڑے گا. ابھی تو ان کے موجودہ صدر سیکرٹری کے ٹینیور میں کافی وقت پڑا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے مریم نواز کو جو ہے فی الحال جو ہے مسلم لیگ نواز اور اپنا جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اس کا ترجمان یا سیکرٹری فیڈرل سیکرٹری انفارمیشن بنا دیا جائے گا. اب ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مریم کے لیے چھوٹا عہدہ ہے لیکن ظاہر ہے مریم نواز کی بھی ٹریننگ ہونی ہے. اگر انہوں نے لمبا سفر کرنا ہے تو انہیں ایسی سیکریفائز کرنی پڑیں گے. لیکن ایک طرف یہ بھی خطرہ ہے کہ ایک بار اگر انہوں نے یہ چھوٹا عہدہ قبول کر لیا تو کل انہیں کوئی بھی اپنا صدر یا سیکرٹری جنرل نہیں بنا سکتا, کیونکہ نواز شریف فیملی جو ہے جو سیاسی حالات ہیں, جو سیاست کی ایک میراث ہے, جو سیاست کے اصول ہیں, اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے تمام عہدے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا, کوئی خاندان تمام عہدے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. اب دیکھیں پیپلز پارٹی ہے, مولانا فضل الرحمان ہیں, انہوں نے سارے عہدے اپنے پاس نہیں رکھے ہوئے, چاہے وہ نمائشی ہیں لیکن انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی اگر مریم نواز کو سیکرٹری جنرل لے کے آتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدر کون ہوگا. صدر ظاہر ہے اپنا عموماً ہوتا ہے کہ آپ بھی جنوبی پنجاب سے لے کے آئیں, لیکن جنوبی پنجاب میں ایسی کوئی قد دعوت شخصیت نہیں ہے کہ ان کو لے کے آئیں. اور پھر اگر شہباز شریف تو ہیں لیکن شہباز شریف کی کارکردگی سے نہ میاں صاحب خوش ہیں, نہ ان کی پارٹی خوش ہے, نہ ان کے ورکر خوش ہیں, کیونکہ وہ پارٹی کو ٹائم نہیں دے رہے, کیونکہ وزارت اعظم میں ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اس سے پارٹی سفر کر رہی ہے. خاص طور پہ عمران خان کے بیانیے کے بعد تو بالکل ہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے بیانیے سے بھی ہٹ گئی ہے, کمپرومائز کر لیا, اقتدار میں آ گئی, لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے, مہنگائی پہ مہنگائی کہ آپ آخری قدموں کو چھو رہی ہے. تو اس لیے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے خود آ کے صدارت سنبھالیں. اب نواز شریف پہ بھی کیسز بھی ہیں, جب تک وہ کیسز کلیئر نہیں ہوتے وہ صدارت کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے. لیکن جو سنا جا رہا ہے کہ اس طرح مریم نواز کلیئر ہوئی ہیں, اسحاق ڈار صاحب کلیئر ہوئی, اس طرح یہ بھی کلیئر ہو جائے گا نواز شریف صاحب. اور پارٹی کے تمام جو اکابرین ہیں وہ زور دے رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کی صدارت کا عہدہ سنبھال لیں. اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی عدالت عالیہ سے کوئی فیصلہ بھی لے لیں کہ بھائی اگر ایک کنوکٹڈ شخص ہے تو وہ پارٹی کی صدارت بھی سنبھال سکتا ہے. جس طرح مریم نواز کے جب وائس پریزیڈنٹ کے نامزد ہونے پہ ایشو اٹھا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, مجھے یاد نہیں کسی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ یہ عہدہ اپنے پاس رکھ سکتی ہیں. کوئی اس طرح کا میک اپ کر سکتے ہیں, کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں
کہ نواز شریف صاحب کو صدر آ جائیں اور باقی پارٹی جو ہے نیچے وہ ایسے ہو، لیکن اس صورت میں بھی مریم نواز ان کے ساتھ ہوں گی، اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں گی۔ اب اس میں شہباز شریف صاحب فیملی پوری کٹ جاتی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر اپنا پنجاب کی صدارت جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دے دیں، لیکن حمزہ شہباز کی بطور ایک سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر جو ہے کارکردگی بالکل صفر ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا ہے جب وزیر اعلیٰ بن گیا لیکن وہ اپنے گرپ نہ پارٹی میں مضبوط رکھ سکے نہ حکومت بچا سکے۔ تو جو کہا جا رہا ہے اپنا مریم نواز یا چلا نواز شریف گروپ کی طرف سے کہ شہباز شریف کو پارٹی کی پنجاب کی صدارت دے دیں، لیکن جو شہباز شریف گروپ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی پنجاب کی صدارتیں لینی ہے تو پھر ہمیں اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی، تو ہمیں کوئی عہدہ کو رکھیں اوپر رکھیں جہاں کہ آپ کی جو صلاحیت کارکردگی اوپر نظر ہے۔ بہرحال یہ ابھی تک کہ یہ ان میں پھڈا پڑا ہوا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف کو آپ کو جانا پڑے اور اس بات کا فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ تمام جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ الیکشن سے پہلے ہوں گی۔ اور نواز شریف صاحب کی پٹیشن بھی ایک جلدی دائر ہونے والی، جس میں ان سے عدالت سے ان کی تو سارے کیسز وڈرا کرنے اور ان کو اپنا پری ارسٹ بیل یا حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دی جائے گی، اور پھر آ کے وہ اپنا مدعا پیش کریں گے، اور پھر ایک عدالت سے رابطہ کیا جائے گا کہ بات کی جائے گی، ایک ریٹ پٹیشن کی جائے گی کہ جس طرح مریم نواز کو آپ نے کنوکٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ بیل پہ تھیں تو آپ نے ان کو پارٹی کا عہدہ رکھنے کی اجازت دی، اسی طرح نواز شریف صاحب کو ضمانت ملنے کے بعد یہی پلی لی جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ یہ مریم نواز اور شہباز شریف گروپ میں جو رسہ کسی چل رہی جو ٹسل چل رہی ہے اس کے پیش نظر نواز شریف خود اپنی پارٹی کی صدارت سنبھالیں۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آل از ناٹ ویل ان پی ایم این ایل، مسلم لیگ نون کا جو فولڈ ہے اس میں کوئی سب کچھ صحیح نہیں جا رہا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف اس میں بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف حمزہ شہباز بالکل ایک طرف ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف کبھی یہ نہیں چاہیں گے ان کا بیٹا ایک سائڈ پہ ہو جائے اور اوپر نواز شریف صاحب آ جائیں، نیچے موسٹ امپورٹنٹ مریم ہو جائیں، تو وہ بھی اپنے لیے کوئی تگودو کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ ضروری لڑائی ہے کب تک ختم ہوتی ہے۔ پھر اب دیکھیں رانا ثناء اللہ پارٹی کی صدارت چلا رہے ہیں، گو کہ وہاں بھی وہ ان کی کارکردگی جو صفر ہے وہ پارٹی کو اس طرح فعال نہیں کر سکے کیونکہ وہ دوسرے کاموں میں الجھے، ان کے اپنے کیسز ہیں، پھر وزیر داخلہ ہیں وہ۔ بہرحال آنے والے وقتوں میں لگ رہا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوری پارٹی ہیرارکی چینج ہو رہی ہے، اور اس میں تمام صوبوں کے جو صدور ہیں وہ تمام صوبوں کی تنظیمیں توڑ دی جائیں گی اور نئے سرے سے تعیناتیاں کی جائیں گی، اور اس میں کلیدی رول جو اب تک لگ رہا ہے کہ نواز شریف کا ہوگا، مریم نواز کا ہوگا، اور شہباز شریف صاحب پھر سائڈ لائن پہ ہو جائیں گے، اور حمزہ شہباز کا تو مستقبل میں جو سیاست میں جو یا اس کی جو مسلم لیگ نون کی نئی ہیرارکی اس میں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، کھچڑی پک رہی ہے، کھچڑی کب تک پکتی ہے اور اس میں کیا نکلتا ہے، کیا کھچڑی گلی ہوگی، کھچڑی ذائقے دار ہوگی یا نیچے سے لگ جائے گی، وقت کا انتظار کریں۔